حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور والے بن جائے تو یہ طے کر لیں کوئی بھی لقمہ یا کوئی بھی گھونٹ اپنے حلق سے ایسے طریقے پر نہ اترے جو حرام راستہ ہے۔ گویا کہ سود خوری سے بچا جائے، رشوت سے بچا جائے، جھوٹ بول کر مال کمانے سے بچا جائے، وعدہ خلافی کر کے مال کمانے سے بچا جائے، کسی کا حق دبا کر کمائی سے بچا جائے، یتیموں کا مال کھانے سے بچا جائے، اور جتنے بھی حرام راستے ہیں آپ کو معلوم ہیں، ہر کوئی اس کے بارے میں جانتا ہے، ہر ایک کا دل اس کا مفتی ہے، وہ بتلاتا ہے کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا راستہ غلط ہے۔ غلط طریقے پر کمائی سے بچا جائے، کھانے پینے سے بچا جائے، تو یہی اصل میں حیا ہے۔ اور حرام طریقے پر کمانا اور غذاؤں کو، مشروبات کو، مطعومات کو حلق کے نیچے اتارنا یہ معمولی جرم نہیں ہے، بہت سنگین جرم ہے۔ ہاں، ہم نے اسے معمولی بنا لیا ہے کیونکہ ہمارا معاشرہ بہت تیزی کے ساتھ حرام راستے پر جا رہا ہے، اس لیے ہم نے حرام کمائی کو معمولی جرم سمجھ لیا ہے۔ جب چاہا تجارت میں جھوٹ بول دیا، جب چاہا وعدہ خلافی کر لیا، جب چاہا کسی اور حرام ذریعے معاش کو اپنا لیا، بس گھر میں پیسہ آنا چاہیے، اپنا اور اپنی اولاد کا پیٹ بھرنا چاہیے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ہم نے اسے معمولی جرم سمجھ لیا ہے، جبکہ اگر وعیدوں کو سنا جائے اللہ کی ناراضگی کا تب جا کر پتہ چلے گا اور یہ اندازہ ہوگا یہ کتنا سنگین جرم ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، یعنی جو حرام لقمہ کھاتا ہے یا کوئی حرام چیز پیتا ہے وہ ایسا ہے گویا آگ اپنے حلق کے نیچے اتار رہا ہے اور اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اتنی سخت وعید ہے۔ اور وہ کون سی آگ بھر رہا ہے؟ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں اتار رہا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وہ آگ کھانے والے ہیں۔ کوئی یتیم ہے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، اس کی وراثت کا مال موجود ہے، وہ ابھی نادان ہے، چھوٹا ہے، لیکن دوسرے ذمہ دار موجود ہیں، انہیں معلوم ہے یتیم کا کتنا حصہ نکل رہا ہے، لیکن اسے نادان سمجھ کر زیادہ حصہ اپنا لے لیا ہے، یتیم کے مال کو غصب کر لیا ہے، اس کی حفاظت نہیں کیا ہے، یتیم کو دھوکہ دیا ہے، تو یہ ایسا ہے گویا یتیم کے مال کو ناحق کھا رہا ہے اور اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے۔ ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں مجرم ہیں۔ حلال کمائی حاصل کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔
اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جس کے لیے مشکل بنا دیتے ہیں اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ آسان کس کے لیے ہوتا ہے؟ جس آدمی کے اندر فکر رہتی ہے، آخرت کا استحضار رہتا ہے کہ جو مال میں کما رہا ہوں اللہ کو جواب دینا ہے، جس آدمی کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی، جو آدمی حریص نہیں ہوتا ہے، جو آدمی اللہ کے احکام کا پابند ہوتا ہے، جو آدمی اس فکر میں رہتا ہے کہ وہ حرام سے بچنے والا بن جائے اور حلال طریقے پر آمدنی کو حاصل کرنے والا بن جائے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ بندہ حرام کمائی سے خود کو بچانے والا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ آسان فرما دیتے۔ لیکن جو آدمی دنیا کا پجاری ہوتا ہے، دنیا کا حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، دنیا کی محبت اس کے رگ و ریشے میں ہوتی ہے، مال کمانا وہ اپنی کامیابی سمجھتا ہے، آخرت کا استحضار اس کے دلوں میں نہیں رہتا، تو پھر یہ آدمی حرام طریقے پر اور حرام راستے پر چل کر حرام کمائی کو حاصل کرنے والا بن جاتا ہے اور حلال ذریعہ آمدنی اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے جو شہوت بدن ہمیں دی ہے، پیٹ کی جو شہوت ہے، پیٹ کی جو بھوک ہے، وہ شہوت دے کر اللہ نے آزمایا ہے کہ دیکھا جائے میرا یہ بندہ اپنے پیٹ کی شہوت کو کس طریقے پر بجھاتا ہے۔ اگر وہ اپنے پیٹ کی شہوت کو حلال طریقے پر پوری کرتا ہے تو یہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے اور اللہ کی نگاہ میں حیادار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ پیٹ کی شہوت کو حرام طریقے پر بجھاتا ہے تو یہ اللہ کی نگاہ میں بے حیا ہو جاتا ہے اور ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی شہوت بطن کو حلال طریقے پر پوری کرنے کی توفیق